اللہ سید اسلم الوجود صلی اللہ فی کل موجود مبتدئ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقال الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، محترم اور بزرگ سامعین، میں نے جس سورہ کو عنوان قرار دیا ہے، جس کا شان نزول یعنی شان نزول کا مطلب اپنے بچوں کے لیے کہ کسی بھی سورے کی علت بیان کی جائے، وجہ کیا وجہ رہی، کیوں یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے، یہ قرآن کا مختصر ہے، ہمارا مختصر نہیں ہے۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، جس کا ظاہر بظاہر ترجمہ یہی ہے، بے شک اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ عبادتیں کرو اور قربانی دو، اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ اب یہاں پر میں نے ابتر کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ ابتر کے معنی کیا ہیں یہ آپ خود غور کیجئے گا۔ پیغمبر اکرم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ کو چاہیے کہ عبادت کریں اور قربانی دیں، یعنی کوثر دیا، بدلے میں دو چیز مانگی۔ کوثر پیغمبر کو دیا، اس کا بدل کیا مانگا کہ اے میرے حبیب آپ قربانی دیجئے، عبادتیں کیجئے، اور آپ کا دشمن بے اولاد، جو ترجمہ ظاہری خطبہ کرتے ہیں، دم بریدہ، مقتول الناس، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس سورے کی شان نزول یہ ہے کہ مکے میں پیغمبر اکرم کو ابتر کا طعنہ دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ میں دیکھیں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ سورہ نازل ہوا۔ خالق کائنات نے پیغمبر کو جب لوگوں نے ابتر کہا تو اس سورے کو نازل کیا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابتر کے معنی کیا ہے۔ اگر ابتر کے معنی ہم لا اولاد یا بے اولاد، اولاد کا نہ ہونا معنی کریں گے تو یہ معنی ایک اعتبار سے غلط ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے یہاں طاہر بھی ہوئے، قاسم بھی ہوئے، یعنی عبداللہ اور طیب ہوئے، ان کا نام عبداللہ اور طیب بھی ہے، یعنی طاہر بھی ہے،
قاسم بھی ہے، لہذا پیغمبر بے اولاد نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر پیغمبر، دیکھیے زندگی پانا یا نہ پانا یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی ان کو زیادہ زندگی نہ ملی لیکن پیغمبر بے اولاد نہیں ہے۔ بے اولاد اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ اولاد ہی نہ ہو۔ تو پیغمبر کے یہاں تو بچے ہو رہے ہیں، تو لہذا اب تک اس لیے نہیں کہے۔ اچھا کہا کس نے؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دیا، اے رسول تم ابتر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے بے اولاد اگر ہوتے ہیں، انہیں بھی معلوم تھا کہ قاسم ہوئے، طاہر ہوئے، تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے ابتر کے کوئی اور ہونا ہے۔ اشرف علی تھانوی تفسیر جب کرتے ہیں تو اس کی علت وہ بھی لکھتے ہیں، ذیشان صاحب نے تفسیر کی، انہوں نے بھی لکھا، اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ ابتر کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے پیغمبر کو مجنون کہا گیا، ذرا غور کیجئے گا، شاعر کہا گیا، طرح طرح کے الزام پیغمبر پر لگائے گئے، لیکن ایک بار بھی پیغمبر نے شکوہ نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ اس لیے نہ کیا کہ دیوانہ کہنے کا تعلق پیغمبر سے تھا۔ بے اولاد، اب یہاں پہ بے اولاد سمجھیے ابتر ہے یا بے اولاد، ذرا یہاں پہ غور کرتے رہیے گا، ذہن میری طرف رکھیے گا۔ اب عزیزان گرامی دیوانہ کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، پیغمبر نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ جیسے پیغمبر کو ابتر کہا گیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا، اب یہاں پہ یہ طعنہ برداشت نہیں ہوتا، مشرکین مکہ مجھے ابتر کہہ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ابتر کہہ رہے ہیں۔ اچھا مشرک مکہ نہیں، مکے کا مشرک نہیں، مشرکین مکہ، مشرکین کتنے کو کہتے ہیں؟ جمع ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ جمع میں کتنے آتے ہیں؟ کم سے کم 3۔ بھئی جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ آخر ہے کون یہ جو پیغمبر کو ابتر کہہ رہے ہیں؟ اب ہمیں یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ مشرکین مکہ کون ہے۔ اب تاریخ کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد پتا چلا تاریخ نے ایک کا نام بتایا، اوروں کے نام نہ بتائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عاص ابن وائل، جس نے پیغمبر کو ابتر کہا، عاص ابن وائل۔ اب عزیزان گرامی جبکہ کہہ کون رہا ہے؟ مشرکین مکہ، تاریخ ایک کا نام بتا رہی ہے، لیکن تاریخ نے جملہ لکھا عاص ابن وائل اور اس کے ہم مزاج پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے، تو تاریخ نے ایک کا نام بتایا، اوروں کا نام نہ بتایا، تو یہ تو مشرکین مکہ ہوا۔ مشرکین کیسے ہوا؟ ذرا غور کیجئے گا، مشرکین مکہ پیغمبر کو ابتر کہتے تھے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ مشرکین مکہ کون ہے اور ابتر کے معنی کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، ابتر کے معنی کیا ہے اور مشرکین مکہ کون ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ ارے بعد پیغمبر جب شہزادی دربار میں گئی اور کس کا حق مانگنے کے لیے گئی؟ مولا علی کے حق کے لیے گئی، تو دربار میں ایک آواز گونجی، ذرا غور کیجئے گا، دربار میں ایک آواز گونجی، وہ آواز کیا تھی؟ کہ نبی نہ کسی کو وارث بناتا ہے نہ نبی وارث بنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یعنی ہم مزاج کون ہے؟ ہم مزاج ذرا غور کریے، پوری تاریخ میں نگاہ کیجئے۔
بھائی آس ابن وائل اور اس کے حمدان، تو بعد پیغمبر دربار میں ایک آواز گونجی، حمدان کا کیسے پتہ چلتا کون ہے؟ آس ابن وائل کے حمدان۔ تو دربار میں ایک آواز گونجی، کیا گونجی؟ کہ نبی نہ تو وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے نبی تم وارث نہیں رکھتے، تمہارے پاس کوئی وارث نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے جادوگر کہا، دیوانہ کہا، جو بھی تہمتیں لگائی اس کا تعلق مجھ سے تھا، لہذا اب یہ جو لاوارثی والی بات ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ یعنی مشرکین مکہ نے یہ اشکال کیا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب پیغمبر کو اس بات پہ وہ ہوا تو پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے پروردگار اب یہ بات مجھ تک نہیں ہے، لہذا تیرے قرآن پہ بھی آج آ رہی ہے، تیرے دین پہ بھی آج آ رہی ہے، تیری شریعت پہ بھی آج آ رہی ہے، لہذا پروردگار نے کہا اے پیغمبر گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا۔ صلوات پڑھیے محمد والا صلی اللہ محمد۔ اے پیغمبر گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، اس لیے کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ ابتر نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آواز قدرت آئی، اے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے کیا کہا، کیا تانا دیا۔ دیکھیں جب تک پیغمبر کو عطیتیں دی گئی پیغمبر نے کبھی نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن جیسے ابتر کہا فوراً کہا اے میرے پروردگار ابتر کا تعلق اب مجھ ہی سے نہیں ہے، میرے دین سے بھی ہے، میری کتاب سے بھی ہے، میری شریعت سے بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں ابتر کا تعلق اب میرے پروردگار تجھ سے ہے۔ اے میرے اللہ اب اس ابتر کا تعلق تجھ سے ہے، لوگ تجھے تانا دے رہے ہیں، یہاں تک مجھ سے تانا دیا گیا میں نے برداشت کیا، لیکن ابتر کہا۔ اب عزیزان گرامی یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر کو کہا جا رہا تھا آپ ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب کیا ہے؟ لاوارث، جس کا کوئی وارث نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ اب آپ کو میں نے یہ خلاصہ کیا، اب یہاں سے سوچئے پیغمبر کو جب سورہ کوثر کے ذریعے سے کہا گیا اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کیا مطلب؟ جیسے سورہ کوثر آیا اور معراج پہ بلایا گیا، دیکھیں میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، معراج پہ بلایا گیا، ایک سیب کی شکل میں تحفہ دیا گیا، اس کے بعد شہزادی فاطمہ دنیا میں آئی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ مشرکین مکہ نے جو تانا دیا تھا جناب فاطمہ کی ولادت سے، یہ تانے کا تعلق ہے، کیونکہ جیسے جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو لہذا کیا ہوا، جیسے فاطمہ آئیں تو یقین مانیے اسلام کو محافظ ملا، وارث ملا، اور ایک دن کے لیے وارث نہیں ہے، یہ پیغمبر کی زندگی کے لیے وارث نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے نسل فاطمہ وارث رہے گی۔ صلوات پڑھیے کیوں؟ اب یہاں سے غور کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی فاطمہ وہ ہے جس کے 11 بیٹے معصوم، مریم جس کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ جس کے 11 بیٹے معصوم، اور یہ قیامت تک۔ لہذا مشرکین مکہ کا اگر پتہ لگانا ہے اس کے ہم مزاج آس ابن وائل اور اس کے ہم مزاج، بس عزیزان گرامی یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور اشکار ہو جاتی ہے، جو بھی پیغمبر کو لاوارث کہے گا ارے قیامت تک بھی آس ابن وائل جیسا شمار کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد
اب عزیزان گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے گا. اچھا ایک بات ہے, مولانا موجود ہے, مولانا بتائیں گے اس بات کو اچھی طرح سے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہاں پہ عطا کرنے کو جو عطا کا لفظ آیا ہے این توئے الف, این توئے الف, عطا کرنا یعنی دینا. اب اور جگہ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جہاں بھی پیغمبر کو دینے کی بات چلی تو کیا کہا گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم نے آپ کو عطا کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, ہم نے آپ کو عطا کیا. جہاں بھی عطا کیا تو الف تے الف, یعنی جتنی بھی جگہ بقیہ مختصر کر رہا ہوں, جہاں بھی پیغمبر کو دینے کی بات چلی تو ہر جگہ سوائے کوثر کے یہی کہا گیا الف تے الف. عطا کے معنی وہ بھی دینا, لیکن یہاں پہ جب کوثر دیا گیا تو کیا کہا گیا؟ عطا. لیکن یہاں پہ عین توئے الف. اب عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, عربی کا قانون یہ ہے جب الفاظ بدلتے ہیں تو مفہوم بھی بدلتا ہے. بھئی اگر ایک ہی جیسا ہوتا دینا, پیغمبر کو دیا گیا تو ایک ہی لفظ آتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. دیگر میں وہ آیت کریمہ نہیں پڑھوں گا. اب بقیہ تمام جگہ یہی کہا گیا اے پیغمبر ہم نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا. لیکن جب کا کوثر دیا تو وہاں عین توئے الف کے ذریعے دیا. بقیہ جگہ الف تے الف کے ذریعے دیا. بے فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ دینا ہے. لیکن عزیزان گرامی جہاں پہ لفظ بدلتا ہے, املا بدلتا ہے, وہاں مفہوم بدلتا ہے, معنی بدلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوثر دینے میں اور دیگر چیزیں دینے میں کچھ فرق ہے, کوئی نہ کوئی فرق ہے. دیکھیے عزیزان محترم ذرا غور کیجئے گا, ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. کوثر کے دینے میں عین توئے الف, بقیہ چیز دینے میں الف تے الف, دونوں جگہ دینا. اب فرق کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ آخر اس کا فرق کیا ہے؟ عزیزان گرامی دینا ہوتا دو طرح کا. ایک ہوتا ہے جسے ہم تحفہ کہتے ہیں, یہ بھی دینا ہے, کسی نے کسی کو تحفہ دیا, لیکن تحفے کا قانون ہے. مثال کے طور پر صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. دیکھیے دو طرح کا دینا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا مبنی, دو طرح کا دینا. ایک دینا وہ ہوتا ہے جو دے دیا, اب تعلق نہیں ہے اس سے, آپ کو دے دیا آپ کا ہو گیا. لیکن ایک دینا اور ہے جو دینے والا آپ سے واپس لے گا, لے سکتا ہے, اس کی مرضی ہے. جب بھی الف تے الف کے ساتھ آئے گا تو یہاں پہ دینے والا آپ سے واپس نہیں لے سکتا. سنیے, یہاں پہ الف اور تے اور الف کے ساتھ ہوگا تو دینے والا آپ سے واپس نہیں لے سکتا. مثال کے طور پہ آسان کر دوں, دیکھیے سخت نہیں ہے اتنی بات, لیکن کیونکہ لفظوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو, عربی اتنی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. دو فرق ہیں, دینا دونوں میں ہے. مثال کے طور پہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, دیکھا رومال نہیں ہے. اب کسی صاحب نے مجھے رومال دے دیا, مثال دے رہا ہوں, میرے پاس کپڑا ہے. اب کسی نے رومال دیا مجھے,
دینے کے بعد مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد وہ رومال اس کو واپس دینا، میرا فریضہ ہے کہ اس کو واپس دیا جائے، وہ الگ بات ہے، وہ احتراماً کہہ دے مولانا رکھ لیجئے، لیکن میرا فریضہ یہ ہے کہ وہ واپس کیا جائے، کیونکہ اس نے ضرورت کے وقت مجھے دے دیا۔ ایک تو ہوا یہ دینا، ایک دینا اور ہے، مجلس کے بعد جب مجلس پڑھ لیتے مولانا حضرات تو ان کو کچھ اور دیا جاتا، مولانا بہتر جانتے ہیں، ابھی مجلس پڑھ کے آئے کل، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ آپ بھی سمجھ گئے، تو وہ دینا ایک وہ ہے بھئی، ایک دینا یہ اور ایک دینا وہ بھی ہے جو لفافے کی شکل میں ہوتا ہے، دے دیا۔ اب یہاں پہ دو طرح کا دینا ہوا نہیں ہوا، لیکن مجلس کے بعد جو دیا گیا مولانا سے تعلقات اچھے رہیں یا خراب، وہ واپس نہیں ہوگا، لیکن یہ رومال واپس ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کو حق ہے کہ مولانا صاحب میں نے رومال دیا تھا، میرا رومال مجھے واپس کرو۔ ایک اور تحفے کا قانون ہے، ہم لوگ اس باتوں پہ غور نہیں کر پاتے، تحفے کا قانون ہے، تحفہ تحفے میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی نے ہم کو تحفہ دیا تو ہم تحفے کو تحفے میں نہیں دے سکتے، یہ تحفے کا قانون ہے۔ تحفے دینے کے بعد، تحفہ دینے کے بعد اس کو اختیار ہے وہ واپس لے لے، تعلقات بگڑنے کے بعد یا اپنی مرضی سے وہ واپس لے سکتا ہے۔ آپ منہ نہیں بنائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں نے مثال دی، وہ رومال اگر واپس مانگتے ہیں تو مجھے تکلیف کیوں ہو، ان کا رومال تھا انہوں نے لے لیا۔ لیکن عزیزان گرامی دو طرح کا دینا ہوا، سمجھ گئے آپ، واضح ہو گئی بات۔ اب پیغمبر کو جو عطا کی ہے، کوثر عطا کیا عین توئے الف کے ساتھ، لہذا پیغمبر کو جو کوثر عطا ہو رہا ہے تو خالق کی مرضی ہے کہ اس تحفے کو واپس لے، اور تحفے کا قانون یہ ہے جیسا دیا ہے ویسا واپس لے، جیسا دیا ہے ویسا واپس لے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ کام آئے گا آخر مجلس میں، جیسا تحفہ دیا ویسا واپسی ہو۔ بس عزیزان گرامی، جناب فاطمہ کو پروردگار نے بطور تحفہ پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر کو دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ امانت ہے، یہ تحفہ ہے خالق کائنات کی۔ کون؟ فاطمہ۔ بقیہ جتنی بھی چیزیں تھیں پیغمبر کو الف کے ساتھ دیے گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے خالق نے جو چیزیں دے دی وہ واپس نہیں لے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ بات آپ کو یہ آسانی سے اتنی بات ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی، اس تحفے کا نام ہے فاطمہ، جس کو عین توئے الف کے ذریعے دیا گیا، جس تحفے کو عین توئے الف کے ذریعے دیا گیا، یعنی عزیزان گرامی واحد پیغمبر کے پاس ایک فاطمہ ایسا تحفہ ہے جسے خالق واپس لے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب عزیزان گرامی سنیے، تمام مراجع اس بات کو کہتے ہیں، بالخصوص آیت اللہ وحید خراسانی، صافی گل پیگانی اور دیگر علماء اس بات کو کہتے ہیں ایام فاطمیہ کو عاشورے کی طرح منایا جائے، جس طرح سے روز عاشور آپ اپنے اوپر کیفیت طاری کرتے ہیں، یعنی اسی طرح سے عاشور یعنی ایام فاطمیہ کو منایا جائے۔ ایام فاطمیہ ہمارے یہاں آشکار نہیں ہو پائی، یہ الگ بات ہے، آج کل لوگوں میں رجحان آ رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کی واحد شہزادی ہے فاطمہ، کہ جس پہ اتنے مظالم پڑے ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا،
میں آپ کو خلاصے کے طور پہ چند باتیں بتاؤں گا، اس لیے کہ عزیزان گرامی بات تو کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ مجمع کی کیفیت ہے، عربی زبان پہ اتنی عبور نہیں ہے، لہذا سنیے عزیزان گرامی، کون ہے فاطمہ؟ میں نے ایک بات کہی کہ فاطمہ وہ ہے جس کے سلسلے دو ہیں، مریم فقط وہ کہ جس کا ایک سلسلہ ہے، جس کا ایک بیٹا معصوم ہے، جناب عیسیٰ معصوم ہے، ایک سلسلہ۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، کائنات میں واحد شہزادی فاطمہ زہرا ہے جس کے دو سلسلے ہیں۔ کون کون سا سلسلہ؟ ایک عرشی سلسلہ ہوتا ہے، ایک فرشی ہوتا ہے، ایک عرش والوں سے ایک فرش والوں سے۔ تمام خواتین کا سلسلہ ایک سلسلہ ہے، یا تو عرش والوں سے فرش والوں سے نہیں، اگر فرش والوں سے ہے تو عرش والوں سے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن عزیزان گرامی فاطمہ کے دو سلسلے ہیں، عرش والوں سے بھی ہے، فرش والوں سے بھی ہے۔ فرش والوں کا سلسلہ، عرش والوں کا آپ جانتے ہیں، جو شہادہ معصومین ہے، جو عصمت کا باب ہے، وہ عرش والوں، عرش کا سلسلہ ہے، عرشی سلسلہ ہے، معصومین میں ہے وہ عرشی سلسلہ۔ اب آتا فرشی سلسلہ۔ فرشی سلسلہ فقط فاطمہ کا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ وہ کون سا سلسلہ ہے؟ وہ سادات کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وہ وعجل فرجہ۔ سادات کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے جب جناب فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر کے دروازے پہ لوگ آئے اور کہا کہ فاطمہ ہمارے بیٹے سے بیاہ دیجئے، فاطمہ کی شادی ہمارے بیٹے کے ساتھ کر دیجئے، تو عزیزان گرامی پیغمبر نے اگر منع کرے پیغمبر تو خلق عظیم پہ حرف آئے۔ پیغمبر کون ہے؟ خلق عظیم کے مالک۔ اگر منع کر دے تو بد اخلاقی کہلائے، منع نہ کرے تو عصمت پہ حرف آئے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ فاطمہ ہے معصوم، اور معصوم اور معصومہ کفو ہوتے ہیں، کوئی دوسرا کفو نہیں ہوتا۔ لہذا اگر پیغمبر منع کرے تو خلق عظیم پہ حرف آئے گا، اگر شادی کر دے تو عصمت پہ حرف آئے گا۔ اب پیغمبر کیا کرے؟ لہذا پیغمبر نے یہی کہا کہ فاطمہ عین توئے الف کی عطا ہے، بھئی فاطمہ اس کی عطا ہے، اس کا اختیار ہے۔ ذرا غور کیجئے آپ، فاطمہ اس کی عطا، اس کا اختیار، لہذا فاطمہ پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فاطمہ کی ازدواج، فاطمہ کی شادی اسی سے ہوگی جس کے یہاں زورا آئے گا، اسی سے زہرا کا عقد ہوگا۔ صلوات پڑھیے اب آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ فاطمہ عطا ہے، فاطمہ عطا ہے، لہذا اختیار کسے ہے؟ اسی کو اختیار ہے۔ پیغمبر نے یہی کہا جس کے یہاں ستارہ اترے اسی سے جناب فاطمہ زہرا کا عقد ہوگا۔ دیکھیے ذرا غور کرتے رہیے گا، کیونکہ کفو عصمت کا کفو عصمت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، معصوم معصوم کے ساتھ رہتا ہے۔ بہرحال وہاں پہ بھی پیغمبر نے بتایا کہ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے، اور اس تحفے پہ اختیار اس کا ہے، اس نے دیا ہے، یہ میرے پاس ایک امانت ہے، لہذا میرے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ امانت ویسی سونپی جائے۔ اسی لیے عزیزان گرامی پیغمبر کو جب بلایا، تمام کے تمام رشتے صلب سے ہوتے ہوئے آئے۔ ذرا غور کیجئے آپ، میں نے خلاصے کے طور پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، تمام رشتے جتنے بھی رشتے ہیں سب صلب کے ذریعے، ہر رشتہ صلب کے ذریعے۔ فاطمہ صلب کے ذریعے نہیں ہے، پیغمبر کو بلایا گیا ہے کہ معراج پہ آؤ، پیغمبر گئے ہیں اور وہاں سے فاطمہ تحفے میں دی گئی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ تمام رشتے صلبوں کے ذریعے سے ہیں، جناب آدم سے لے کر آخر نبی تک صلب سے ہوتا ہوا نور آیا، مولا کائنات کا نور صلب سے ہوتا ہوا آیا۔ لیکن فاطمہ
خالق کائنات نے صلبوں میں منتقل نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ پیغمبر کو بلایا. آپ نے سوچا کبھی فاطمہ ہیں کون؟ آج تک جناب فاطمہ زہرا کی منزلت یا مصیبتیں آشکار نہیں ہو پائیں. فاطمہ واحد وہ ذات ہے جسے خالق نے بلایا اور بلانے کے بعد پیغمبر کو دیا تحفہ. ایسا تحفہ میں نے پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ایسا تحفہ کہ خالق نے دیا, بلا کر دیا, صلبوں میں منتقل نہیں ہوا. یہ نور پیغمبر کو ڈائریکٹ دیا گیا. عزیزان گرامی, وہ ہے فاطمہ. فاطمہ کو سنیں گے کون ہے؟ جب ازدواج ہو گیا تو ایک مرتبہ مولا کائنات سے رسول اکرم نے پوچھا, اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. جس گھر میں ایک مصلی بچھا کرتا تھا اب وہاں پر 2 مصلے بچھتے ہیں. غور کیجئے آپ, کون ہے فاطمہ؟ اب 2 مصلے بچھتے ہیں, اپنا مددگار پایا. مولا کائنات کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حلال مشکلات. حلال مشکلات, جو سب کی مشکل دور کرے اسے حلال مشکلات کہا جاتا ہے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ میں نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا. آپ نے غور نہیں کیا, ارے جو سب کی مشکل دور کرے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. جو علی مرتضیٰ کی مشکل کو دور کر دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. صلی اللہ محمد کون ہے علی؟ ہے کون؟ حلال مشکلات. ارے جو سب کی مشکل دور کرے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کی مشکل دور کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. بس عزیزان گرامی, مصائب نہیں. آپ کہیں گے علی کی مشکل, بالکل علی کی مشکل. ہر مقام پہ پیغمبر کی مدد کی, علی کی مدد کی. جناب فاطمہ زہرا نے امامت کی مدد, نبوت کی مدد, ہر مقام پہ. جو سب کی مشکل دور کرے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کی مشکل دور کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ اس سورما کے گلے میں مصائب نہیں. جب رسی کا پھندا ڈالا گیا تو وہ فاطمہ ہی تھی جو اپنی پریشانیوں کو بھول گئی, علی کو بچا لائی. خدا کی قسم سوچئے گا کس مقام پہ علی کو بچایا ہے اس فاطمہ نے. کون ہے فاطمہ؟ اگر پوری رات ختم ہو جائے, عشرے پڑے جائے تو ہم جیسوں کے بس کی, تو ہم جیسوں کے. کائنات کا کوئی سورما نہیں, کوئی عالم نہیں, مجتہد نہیں جو جناب فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کو بیان کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی میں خود آیا ہے کہ اے پیغمبر, کائنات کو خلق میں نے تمہاری وجہ سے کیا, تمہیں خلق میں نے علی کی وجہ سے کیا, اور تم دونوں کو فاطمہ کی وجہ سے کیا. کون ہے فاطمہ؟ وجہ تخلیق, کائنات کی وجہ تخلیق, پیغمبر کی وجہ تخلیق, علی کی وجہ تخلیق فاطمہ ہے. فاطمہ کو سمجھا کس نے؟ عزیزان گرامی, جہاں پہ نبوت ختم ہوئی اور امامت شروع ہوئی اس بیچ کے تسلسل کا نام ہے فاطمہ. جو نبوت کو امامت کو دونوں کو ملا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ نے غور کیا فاطمہ ہے کون؟ اسی لیے جب مباہلے میں پیغمبر گئے تو آگے پیغمبر تھے, بیچ میں فاطمہ تھی, پیچھے علی تھے. یعنی کیا مطلب؟ جہاں پہ پہلے نبوت کا قدم پڑ رہا تھا وہاں پہ فاطمہ کا قدم تھا, اور اسی قدم پر علی کا قدم آیا. غور کیا آپ نے؟ یعنی دونوں تسلسل کا نام ہے فاطمہ. جہاں امامت اور نبوت کا تسلسل ہوتا ہے اس کا نام ہے فاطمہ. اور آپ کو کیا بیان کروں کون ہے فاطمہ؟ بس اب آپ کے مزاج کی بات, تھوڑی سی دیر ایک صلوات پڑھ دیے محمد والا. نہیں پڑھ سکتا تمام فضائل. جناب فاطمہ زہرا کے کتنے فضائل ہیں, کون سا تحفہ ہے فاطمہ جانتے ہیں آپ؟ پیغمبر اکرم ہے کون؟ دیکھیے میں نے کسی مجلس میں بھی کہا تھا
ایک عورت کے کتنے کردار ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ 4 کردار ہوتے ہیں، لیکن 3 بیان کروں گا، چوتھا کردار باقی رکھوں گا۔ 3 کردار 3 جملوں میں بیان کر دوں گا۔ 4 کردار ہوتے ہیں ایک عورت کے، یا تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا کسی، ایک صلوات پڑھیے محمد والے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کے لیے زوجہ ہے، کسی کے لیے ماں ہے۔ 3 کردار میں نے بیان کر دیے، چوتھا کردار میں نے نہیں بیان کیا۔ یا تو بیٹی ہے، زوجہ ہے، ماں ہے۔ ایک عورت کو یہ مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے۔ یہ عام خاتون کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ہماری ماں ہے۔ اب عزیزان کرام، یہ عام خاتون جب باپ کے لیے بیٹی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ باپ کے لیے رحمت ہے۔ اور جب یہ بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے۔ اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ ذرا غور کریے گا، اس کے قدموں میں، یعنی ماں کے قدموں میں، بس جنت کو کہیں اور تلاش مت کرو۔ اگر جنت چاہیے تو اپنی ماں کو سلام کرو۔ بے اگر جنت جا رہے ہو، یہ کام کرتے جنت کے لیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمام کام کریں گے، اپنی ماں کو خوش نہیں کریں گے۔ بھائی اپنی ماں کو خوش کر لو، جنت تو وہیں پہ موجود ہے، وہیں تو جنت ملے گی، ماں کے قدموں میں ملے گی۔ تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، آدھا ایمان ہے، ماں ہے، اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے ماں کا۔ اب جناب فاطمہ زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ کس کی بیٹی ہے فاطمہ؟ دوسرے لفظوں میں کہوں، کس کے لیے ہے فاطمہ؟ یعنی رحمت للعالمین کے لیے فاطمہ رحمت ہے۔ جو عالمین پہ رحم کرے، رحمت برسائے، اس کا نام ہے پیغمبر، اور پیغمبر پہ جو رحمت برسائے اس کا نام ہے فاطمہ۔ مولا کائنات کون ہے؟ کل ایمان، کل ایمان، یعنی سارا ایمان علی کے پاس، لیکن علی کا ایمان فاطمہ کے پاس۔ بس یہ بات ہم کو سامنے کی ہے۔ کون ہے حسنین؟ سردار جوانان جنت، سردار جوانان جنت۔ جنت کے سردار کون؟ حسنین۔ ان کی جنت کہاں؟ فاطمہ کے قدموں میں۔ ارے ہماری جنت کے سردار حسنین ہیں، حسنین کی جنت فاطمہ کے قبضے میں ہے۔ صلوات پڑھیے اور کیا آپ نے؟ رحمت کے لیے رحمت بن کر آئی فاطمہ، کل ایمان کے لیے زوجہ بن کر آئی فاطمہ، سردار جوانان جنت کی ماں بن کر آئی فاطمہ۔ 3 خاتون، خلاصے کے طور پہ 3 خاتون جن کو الگو اور اسوہ کہا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے الگو اور اسوہ، بس اب بات خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ جناب فاطمہ کو کہا گیا، قیامت تک کے لیے کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حوا پہلی خاتون، لیکن عزیزان گرامی اسوہ قرار نہیں دیا گیا۔ مریم محترم خاتون، لیکن اسوہ قرار نہیں دیا گیا۔ آسیہ اسوہ قرار نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ مریم کے یہاں کردار خالی ہے۔ کون سا کردار خالی ہے؟ جانتے ہیں آپ مریم کا شوہر کون ہے؟ بتا سکتا کوئی؟ بتا سکتا؟ مریم کے شوہر نہیں، حوا باپ نہیں۔ حوا کے باپ کون ہے؟ حوا
بغیر باپ کے، مریم بغیر شوہر کے، آسیہ ان کے بچے نہیں، یعنی ماں نہیں، آسیہ ماں نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ فاطمہ کون؟ رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی، رسول کے لیے رحمت۔ فاطمہ کون؟ علی کی زوجہ، علی کے لیے ایمان۔ فاطمہ کون؟ حسنین کی ماں، حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں۔ آپ نے غور کیا؟ اب عزیزان گرامی دیکھیں، اب میں تفصیل نہیں بیان کروں گا کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کو اگر میں بیان کرنے پہ آؤں، یقین مانیے میں بیان نہیں کر سکتا، میری وسعت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا مختصر سے لفظوں میں، پنج تن میں کون؟ فاطمہ۔ چاردہ معصومین میں کون؟ فاطمہ۔ مباہلے میں کون؟ فاطمہ۔ سنا آپ نے؟ آیت تطہیر کی مصداق کون؟ فاطمہ۔ سورہ دہر کی مصداق کون؟ فاطمہ۔ آپ کہیں سے بھی سوچئے گا، جناب فاطمہ زہرا کے لیے واحد خاتون ہے جو 14 معصومین میں ہے۔ جو کام 13 معصومین نے کیا وہ اکیلا فاطمہ نے کیا۔ خدا کی قسم، جو کام 13 معصوم کو سونپا گیا وہ اکیلا فاطمہ زہرا کو سونپا گیا۔ جو کام 4 معصومین جو مباہلے میں گئے تھے، جو 4 نے کیا وہ اکیلا فاطمہ نے کیا۔ اس لیے کہ ضعیفوں کے لیے پیغمبر نمونہ، جوانوں کے لیے علی نمونہ، بچوں کے لیے حسنین نمونہ، لیکن فاطمہ تینوں کریکٹر کو ایک ساتھ نبھا رہی تھی۔ آپ نے غور کیا؟ تینوں کریکٹر فاطمہ نے ایک وقت میں نبھائے۔ بھئی پیغمبر بزرگوں کے لیے گئے، جوانوں کے لیے علی گئے، بچوں کے لیے حسنین گئے، لیکن فاطمہ تنہا جا کے بتا رہی تھی کہ بزرگوں کی بھی نمائندگی کرے گی، جوانوں کی بھی نمائندگی کرے گی اور بچوں کی بھی نمائندگی کرے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے فاطمہ۔ ہم مجھے بتا دیجئے کس اعتبار سے جناب فاطمہ کو بیان کیا جائے۔ پیغمبر جب فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تو سب نے کہا، ہر خطیب نے پڑھا کہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، لیکن کسی تاریخ نے لکھا، آج تک نہ لکھا کہ پیغمبر کتنی دیر کھڑے رہتے۔ کبھی آپ نے سنا جب جناب فاطمہ زہرا آتی تھی تو پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ کے جناب فاطمہ زہرا کو بٹھا دیا کرتے تھے اور اس کے بعد خود کھڑے ہو جاتے تھے؟ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ پیغمبر کب تک کھڑے رہتے تھے۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بیٹی کی حیثیت نہیں ہے، اس تحفے کی حیثیت ہے۔ اب آپ غور کریے وہ تحفہ کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عین 2 الف سے دیا ہوا یہ تحفہ ہے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، جس رسول کو بلایا جاتا ہے عرش مولا پر۔ یہ تحفہ ہے، تحفہ۔ اور عزیزان گرامی بس بات تمام کر رہا ہوں، کہاں تک فضائل بیان کیے جائے۔ کون ہے مریم؟ بس جملہ ختم کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا کی اگر فضیلت کو سمجھنا ہے تو سنیے۔ مریم کون ہے؟ جن کے یہاں جناب عیسیٰ ہوئے، فرشتہ آیا تھا نا، ایسے مقام پہ گیا تھا نا جہاں کوئی جاتا نہیں ہے نا، کوئی تو نہیں جاتا، دوسرا تو نہیں جاتا، غیر تو نہیں جاتا۔ وہاں گیا، جناب مریم کو خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں فرزند ہوگا، تمہارے یہاں فرزند ہوگا۔ اس کے بعد چلا گیا، یعنی کم سے کم فرشتہ آیا، جناب مریم کے پاس گیا، اور کیا آپ نے؟ لیکن خدا کی قسم یہ فاطمہ وہ ہے، اگر چادر تطہیر میں بھی تھی تو جبریل کی ہمت نہ پڑی کہ چادر میں داخل ہو جائے۔ اور آگے کہوں، جب پیغمبر کی وفات کے وقت یہی فرشتہ آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ہمت نہیں ہے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے وہ تحفہ، یہ ہے فاطمہ۔ عزیزان گرامی کون سی فضیلت پڑھی جائے، کون سی نہ بیان کی جائے۔ جناب فاطمہ زہرا
خدا کی قسم یقین مانیے بی بی زہرا کی عظمتیں کتنی ہیں کہ جہاں پہ فرشتے کی ہمت نہیں ہے. بی بی صدیقہ ہیں, صدیقہ کبریٰ. کائنات میں دو صدیق, ایک مولا کائنات جسے صدیق اکبر کہا گیا, ایک بی بی زہرا جسے صدیقہ طاہرہ کہا گیا. کائنات کے دو صدیق. آپ غور کریں گے, صدیق فاطمہ کفو برابر کا ہونا چاہیے, برابر, اور فاطمہ ہر اعتبار سے, علی ہر اعتبار سے برابر تھے, ہر اعتبار سے. کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں فاطمہ کفو نہیں ہے, کوئی میدان ایسا نہیں, کوئی مارکا ایسا نہیں, کوئی کردار ایسا نہیں کہ جس میں فاطمہ یا علی میں ذرہ برابر کا بھی فرق آ جائے. صدیق اسے کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, جو الفاظ کو نہ بولے اور وہ کام ہو جائے, جو الفاظ کا بھی محتاج نہ ہو. یعنی کچھ تو کنزن مخفیہ والا مسئلہ ہے, ادھر ارادہ کیا اور ادھر ہو جائے, اسے صدیق کہتے ہیں. اسی لیے فاطمہ نے کہا تھا کل کپڑے دردی لائے گا. اب آپ کہیں گے کہ یہاں ایک آدمی جھوٹ بول رہا, کوئی آنے والا کہہ رہا میں حسنین کا دردی, بی بی نے کہا کل کپڑے لائے گا. تو عزیزان گرامی, صدیق کی مطلب, صدیقہ کا مطلب یہی ہے کہ بغیر الفاظ کے وہ جنس تبدیل ہو جائے. امام حسن نے نہیں کہا تھا جنس تبدیل کر دے, کہا نہیں تھا میں شام کو عراق بنا دوں, عراق کو شام بنا دوں. یہ پورا جب خطبہ دے رہے تھے کہ مرد کو چاہے تو عورت بنا دوں, عورت کو چاہے تو مرد بنا دوں, زمین کو چاہے تو آسمان بنا دوں, آسمان کو چاہے تو زمین بنا دوں. امام حسن نے کہا تھا. تو ایک نے شک کر لیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, زمین آسمان ہو جائے آسمان, دن رات ہو جائے رات دن ہو جائے, عورت مرد ہو جائے مرد عورت ہو جائے. تو جیسے اس نے تصور کیا, امام حسن نے جملہ کہا, مردوں میں سے اٹھ کے چلی جا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ خود امام حسن نے کہا تھا کہ مردوں سے اٹھ کے چلی جا. عزیزان گرامی, اس لیے کہ لفظوں کے محتاج نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, شہزادی نے کہہ دیا کل کپڑے لائے گا. اچھا کپڑے ہی کیوں؟ دیکھیے میں علت بیان, کبھی سوچا کیجئے علت کپڑے ہی کیوں, کوئی اور چیز نہیں مانگی. جانتے ہیں اگر کوئی اور چیز مانگ لیتے, مثال کے طور پہ سیب مانگتے, دیگر چیزیں, میوے, ہیرے جواہرات, جو بھی چیزیں مانگتے, تو راوی یہ کہہ دیتا پیغمبر کے لیے آئے تھے. کوئی بھی چیز کھانے کی ہوتی تو راوی یہی لکھ دیتا پیغمبر کے لیے آئے تھے. کوئی بھی چیز, جو بھی چیز کہہ لیجیے آپ, پیغمبر کے لیے آئی تھی, نوازوں نے کھا لی. بھئی اس میں نماز ہوگا کیا کمال, ہر کوئی کہہ دیتا. لیکن زہرا نے بھی بتایا کہ ایسی چیز منگاؤں گی کہ جس کے لیے کہہ نہ پائے گا. اس لیے کہ آپ سمجھ لیجئے, پیغمبر کا سن سمجھیے, امام حسنین کا سن سمجھیے. بھئی کیا منگایا؟ کپڑے. تو پیغمبر کا سن سمجھ لیجئے, اور حسنین کا سن کتنا تھا, کتنے چھوٹے بچے تھے. لہذا راوی نہیں لکھ سکتا پیغمبر کے لیے کپڑے آئے تھے, حسنین نے پہن لیے. بھئی کیسے کہہ دے گا؟ اس لیے کہ کپڑوں کا نام ہوتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی, بی بی زہرا نے بھی بتایا کہ دیکھو راوی جو ہم کہیں گے اس کو کبھی جھٹلا نہیں سکتا. عزیزان گرامی, یہ سب چیزیں علت ہیں اور بتانا ہے. کیوں؟ میں ایک چیز نہیں, یقین مانی کس چیز کو بیان کرے کس چیز کو بیان نہ کرے, اس لیے کہ دل دکھتا ہے بی بی کی عظمت کو روکتے ہوئے کہ اسے بیان نہ کریں, دل تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم. بہرحال میں تمام بی بی سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں, بی بی ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ کے فضائل کو بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں, اس لیے کہ پوری کائنات بھی اگر لکھنا چاہے
تو اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کر سکتی، نہ لکھ سکتی ہے، نہ اشجار قلم بن جائے، تمام پانی روشنائی بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائے، تب بھی معصومین کے اہل بیت کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ خدا کی قسم کبھی شک نہ کیجیے گا، جب بھی شک کریے گا تو اپنے ظرف پہ کیجیے گا، اپنے اوپر کیجیے گا کہ ہمارے علم میں کمی ہے، ہمارے ظرف میں کمی ہے، ہماری طرف کوئی مشکل ہے، ادھر کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں، ان کی وسعت میں کوئی کمی نہیں، جو بھی کمی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے۔ اگر امام نہیں دکھائی دیتے تو اس کے بھی خطا کار ہم ہیں، امام ہمیں نہیں دکھائی دیتے، یہ ہماری آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہم ہیں، ادھر سے کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم اعلان تو کرتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، افسوس یہی ہے اظہار کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، کاش ہم میں عمل کی صلاحیت آ جائے۔ اے میرے اللہ ہمارے اندر خلوص آ جائے، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، بی بی کے طفیل میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پروردگار جو بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے طفیل میں تمام کو شفا یاب کر دے۔ اے میرے اللہ جو بھی پریشان ہیں، جو بھی جہاں جہاں بھی ہیں مومنین، شیعان حیدر کرار ہیں، ان کو حفظ و امان میں رکھ۔ عزیزان گرامی، بہرحال میں نے ایک کردار نہیں بتایا تھا، 4 کردار میں نے کہے تھے۔ بیٹی ہوتی ہے نا، زوجہ ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے۔ ایک عورت بیٹی ہے، زوجہ ہے، ماں ہے، لیکن اسی عورت کا ایک بھائی ہوتا ہے۔ بی بی زہرا کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کبھی، سوچا کبھی کہ بی بی زہرا کا کوئی بھائی نہیں ہے نا، اکلوتی تھی نا، بھائی نہیں ہے۔ کیسے پتا چلے؟ بھئی بیٹی کا کریکٹر نبھا دیا، کردار نبھایا رسول کے ساتھ، زوجہ کا کردار نبھایا مولا کائنات کے ساتھ، ماں کا کردار نبھایا حسنین کے ساتھ۔ بہن اور بھائی میں کیسی محبت ہوتی ہے، اس بات کا کیسا پتا چلتا؟ ایک کریکٹر تو خالی ہے نا، ایک کردار تو خالی ہے نا۔ آپ کا ذہن چلا گیا ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ بس خدا کی قسم کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، ثانی زہرا اسی لیے کہا گیا کہ اگر زینب ہوتی، جناب فاطمہ زہرا ہوتی اور ان کے کوئی بھائی ہوتا تو یہی کریکٹر نبھاتی، یہی کردار نبھاتی۔ لیکن میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا دی بات۔ یہی کریکٹر جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ نبھایا، ثانی زہرا اسی لیے کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ورنہ ثانی زہرا کہنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، فقط یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کو یہ کردار نبھانا تھا۔ 3 کردار نبھائے جناب فاطمہ زہرا نے، 3 کردار۔ بیٹی کا کردار نبھایا باپ کے ساتھ، زوجہ کا کردار نبھایا شوہر کے ساتھ، ماں کا کردار نبھایا بچوں کے ساتھ۔ ایک کردار جو باقی تھا وہ جناب زینب نے نبھایا۔ ایک کردار جو جناب زینب نے نبھایا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ایک ہی کردار نبھایا نا؟ کتنی مصیبتیں پڑی جناب زینب پہ؟ فقط ایک کردار نبھایا نا؟ بھائی کا کردار نبھایا، بھائی کے شانہ بشانہ رہی، ایک کردار نبھایا، کتنی مصیبتیں پڑی؟ اب بیوی کا یہ جملہ، مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، عزیزہ ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ذرا ہم کہاں ہیں؟ ثانیہ زہرا، زینب نے ایک کردار نبھایا، کتنی مصیبتیں؟
جس فاطمہ نے 3 کردار نبھائے. میری بات شاید آپ تک پہنچی نہیں ہے. جس نے 3 کردار نبھائے. عزیزو اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, بی بی فاطمہ زہرا کتنے دن میں چلی گئی دنیا سے؟ 18 سال میں. اب بھی رونا نہیں آتا؟ 3 کردار ہیں اس 18 سال میں. بیٹی کا بھی کردار ہے. 18 سال میں ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں. 18 سال کا سن ذرا یاد رکھیے آپ. 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 سال میں 3 کردار ہیں. ایک بیٹی کا ہے. جانتے ہیں بیٹی کا کردار کون سا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ ارے دوسرا ہی دن تھا رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے. لوگوں نے فاطمہ کا دروازہ جلا دیا. ارے یہ کردار کے کم ذرا غور تو کرے آپ. جناب فاطمہ کہتی تم اس پہ آگ لگا رہے ہو, جات نہ لیتے. یہ کردار ہے نہ ہے. ارے علی کو جب گلے میں رسی کا پھندا دیکھا, ذرا غور تو کریں آپ. عزیزو کون کون سا کردار نبھایا؟ 3 کردار نبھائے. ارے زینب نے 1 کردار نبھایا. فاطمہ نے 3 کردار نبھائے. 18 سال میں یوں ہی بوڑھی نہیں ہوئی فاطمہ. ذرا غور کیجئے گا, یوں ہی بوڑھی نہیں ہو گئی. 18 سال میں بیٹی بھی ہے, زوجہ بھی ہے, ارے ماں بھی ہے. عزیزو ارے جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو عربوں کا دستور تھا. میں نے اکثر اس بات کو پڑھا ہے. عربوں کا دستور تھا. کیا دستور تھا عربوں کا جانتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں پر بھی سب کے علاقے میں یہ چیز پائی جاتی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. جس کے یہاں موت ہو جاتی ہے اس کے یہاں لوگ کھانا پہنچایا کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا ہمارے اور آپ کے یہاں یہی ہوتا ہے. جس کے یہاں موت ہو جاتی ہے کم سے کم 3 دن تک اس کے یہاں کھانا پہنچایا جاتا ہے. عربوں کا طریقہ یہ تھا, فرنگ یہ تھا, کلچر یہ تھا کہ 40 دن تک کھانا پہنچایا جاتا تھا. عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بنی ہاشم کے محلے سے دھواں اٹھ رہا ہے. مجھے یقین نہ آیا. میں نے تصور کیا عرب کتنے بغیرت ہیں. ارے رسول کو ابھی 2 اور 3 ہی روز ہوا ہے اس دنیا سے گئے ہوئے, کسی نے رسول کی بیٹی کے یہاں کھانا بھی نہ پہنچایا. عزادارو راوی کہتا میں قریب ہوا, مجھے یقین نہ ہوا, میں قریب ہوا, محلے بنی ہاشم میں پہنچا. اور جب بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا تو میں نے دیکھا ارے یہ دھواں تندور کا نہیں تھا. ارے یہ دھواں چولہے کا نہیں تھا, بلکہ یہ دھواں فاطمہ کے دروازے کا تھا. ارے گھر کا دروازہ جل رہا تھا. آپ نے غور کر لیا عزادارو, ارے فاطمہ کا گھر دوسرے ہی دن ہے پیغمبر کو گئے ہوئے. ارے دوسرا دن ہے. ارے کون ہے یہ مشرکین مکہ؟ ذرا غور تو کرے. ارے غور کرے کون تھے یہ مشرکین مکہ؟ عزادارو ارے دوسرے ہی دن, ارے روایت میں نے پڑھا ہے 400 افراد آئے تھے علی کو گرفتار کرنے کے لیے. اچھا ایک دل نہیں کہتا, ایک بات نہیں کہتی, ایسے سورما کے گلے میں کوئی رسی کا پھندا ڈال دے. آپ ذرا تصور کیجئے گا, کوئی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال سکتا؟ آپ نے کبھی سوچا ایسے سورما کے گلے میں کوئی رسی کا پھندا ڈال دیا؟ عزیزان گرامی سنیں گے آپ نے کیسے, ذرا اس بات کو ایسے سن لیجئے, مسائل نہیں, یہاں پہ ایک گوشہ سن لیجئے. عزیزو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یہاں پہ اشکال کرتے ہیں کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا کیسے ڈال دیا. عزیزو سنیں گے آپ, ارے جب بیعت کا سوال اٹھا تو ایک مرتبہ 400 افراد پہلے کچھ افراد آئے, علی کو بلایا گیا, علی نہیں گئے. جناب فاطمہ نے یہی کہا کہ علی نہیں جائیں گے, علی گھر سے نہیں جائیں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے مولا کائنات کہ مشن کیا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ 400 افراد آئے اور آنے کے بعد کہا علی باہر نکل جاؤ، بلی باہر آ جاؤ۔ عزیزو، کب مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو ایک مرتبہ جب 400 افراد نے گھر کے دروازے پہ آگ لگا دی، گھر کے دروازے پہ آگ لگا دی، اور عزاداروں سنیے، ایک مرتبہ ایک ظالم نے، جناب فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس نے دروازے میں لات ماری۔ اب جب دروازے میں لات ماری تو جناب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ سنیے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا کب پڑا؟ جب در و دیوار کے درمیان میں فاطمہ آ گئی تو ایک چیخ ماری، جناب فاطمہ نے، اے فدا میری مدد کر۔ عزاداروں سنیے، ایک مرتبہ علی نے جو دیکھا، ارے فاطمہ کی حالت غیر تھی، فاطمہ منہ کے بل زمین پہ پڑی ہوئی تھی، بس علی کو غصہ آیا۔ ایک مرتبہ جب غصے میں علی آئے تو جناب مولا کائنات کو ایک وصیت پیغمبر کی یاد آ گئی۔ ارے وہ وصیت یہ تھی، اے علی جب تمہیں غصہ آ جائے، زیادہ غصہ ہو تو تم ہاتھ مت اٹھانا، اے علی تم اپنے غصے پہ قابو کرنا۔ عزادارو، یہ وہی وقت تھا علی کو وہ وصیت یاد آ گئی۔ عزادارو، تبھی ظالموں نے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ علی کے گلے میں کوئی رسی کا پھندا ڈال دیتا؟ ارے علی کو لے جانے لگے۔ عزادارو، اب میں کہاں تک پڑھوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان میں آ گئی۔ عزادارو، ایک خطیب کہتے ہیں، میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، آخر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ تو عزادارو، وہ خطیب کہتے ہیں، میں نے اس لیے سوال پوچھا تھا۔ عزادارو سنیے، وہ کہتے ہیں، ایک دن میری مجلس میں ڈاکٹر انصاریان نے خود یہ بات پڑھی ہے، میری مجلس میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر اتنا رویا، اتنا رویا، ارے سب خاموش ہو گئے، لیکن وہ ڈاکٹر خاموش نہیں ہوا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، آخر تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے عورت پہ کیا گزرتی ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اس لیے رو رہا۔ ہائے فاطمہ، ارے محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو، آپ نے سن لیا، ارے بطن فاطمہ میں ارے پتلیاں ٹوٹی، ارے کیسی کنڈیشن میں فاطمہ کی پتلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے روایت میں پڑھا، جناب زینب کہتی ہے، میری ماں فاطمہ جب بھی میرے بابا کے سامنے جاتی تھی تو اپنے چہرے پہ پردہ کیے رہتی تھی۔ عزادارو، یہ وہ جملے ہیں خدا کی قسم تعریف سے بیان نہیں ہوتے۔ عزادارو، جناب زینب خود کہتی، میری ماں کی آنکھ لال ہو گئی تھی، ایک ظالم نے ایسا تماچا مارا تھا، میری ماں نہیں چاہتی تھی میرے باپ علی کی نگاہ میرے باپ کے آنکھوں پہ پڑ جائے، اس لیے علی سے ہمیشہ اپنی آنکھ کو چھپاتی تھی۔ ارے فاطمہ نے کتنی مصیبتیں چھپائی، 18 سال میں گئی ہے نا، 18 سال میں بیوی دنیا سے گئی ہے، آپ غور کیجئے۔ عزادارو، ارے کب پتہ چلا 18 سال میں جب بیوی دنیا سے، ارے مذہب کی کڑیوں کو نکالتے ہوئے بات تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، ارے جب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی، مولا کائنات آئے، ایک مرتبہ سارے بچوں کو بلایا، اس لیے کہ فاطمہ کی وصیت تھی۔ کیا وصیت تھی؟ علی تم مجھے رات میں دفن کرنا، اے علی تم مجھے رات میں دفن کرنا، اے علی تم ہی مجھے غسل دینا، اے علی تم
تم ہی مجھے کفن دینا، عزادار ہو۔ ایک مرتبہ سب کو بلایا، علی نے بلایا، اور بلانے کے بعد جناب فاطمہ کی جو وصیتیں تھی بیان کی، اے بچوں زور سے مت رونا، زور سے مت رونا، اس لیے کہ فاطمہ کی ایک وصیت تھی، فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے، ارے فلا فلا میرے جنازے میں نہ آئے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، مشرکین کفار، مشرکین مکہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، عزادارو، فاطمہ نے کہا میرے جنازے میں فلا فلا نہ آئے، عزادارو۔ ایک مرتبہ علی نے بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے بچوں زور سے مت رونا، چلا کے نہ رونا، اس لیے کہ بیوی کی وصیت ہے مجھے رات میں دفن کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ عزادارو، ارے بچے سہم گئے ہوں گے نا، مولا کا کہنا مان لیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے میں کہوں گا اے مولا کائنات، آپ نے بچوں سے کہا چلا کے نہ رونا، پھوٹ پھوٹ کے نہ رونا، عزادارو، لیکن میں نے کچھ اور دیکھا۔ علی نے جب کہا تو بچے سسک سسک کے رو رہے تھے، ارے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ بچے رو تو رہے تھے لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، ارے بیٹیاں رو رہی تھی لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اس لیے کہ علی نے کہہ دیا تھا چلا کے مت رونا۔ لیکن ایک وقت وہی آیا، ایک وقت وہ آیا جب علی غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری۔ میں کہوں گا اے کائنات کے سورما، اے بہادر علی، اے شجاع علی، آپ نے بچوں سے کہا چیخ مار کے نہ رونا، لیکن اے علی آپ کو چیخ مار کے رونے لگے۔ ارے جب سلمان نے پوچھا عزادارو ذرا تصور کیجئے، جب سب رو رہے تھے علی خاموش تھے، ارے جب علی رو رہے تھے سب خاموش تھے، سلمان نے پوچھ لیا مولا اتنی چیخ مار کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بی بی فاطمہ نے مجھے کبھی نہ بتایا، میری پتلیاں چکیتا ہے۔ علی کو افسوس ہے، علی کو افسوس ہے فاطمہ کی پتلیاں چکیتا تھی۔ میں نے بی بی فاطمہ سے کبھی شکوہ نہ سنا، اسی لیے عزیز ہو جیسے ہی فاطمہ کو لحد میں سونپا دو ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ علی میری امانت مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس امانت کو دیا، اور دینے کے بعد علی بہت دیر تک قبر پر بیٹھ کر کریا کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جیسی امانت آپ نے مجھے دی تھی ویسی امانت علی نہ لوٹا پایا، اس لیے کہ آج امانت جو لوٹا رہا ہے چہرے پہ نشان، پتلیاں شکستہ، علی شرمندہ، علی بیٹھ گئے، پوری زندگی فاطمہ کا غم علی یاد کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین